السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یوبی اپڈیٹ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 تاریخ کو جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں کچھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ آج 11 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو بجٹ پیش کیا گیا، جس میں جو ہے رمضان پیکج، ریئلٹی سٹورز اور زرعی ٹیوب ویلز پر سبسڈی جو ہے مکمل ختم کر دی۔ ایک بیڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور بجٹ کے حوالے سے جتنے بھی نیوز ہیں آپ کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ڈیلی پاکستان آن لائن کی ویب سائٹ پر جیسا کہ اپلوڈ کیا گیا ہے کہ حکومت نے IMF کے مطالبے پر بجٹ میں سبسڈیز بل میں 190 ارب روپے کی ریکارڈ کمی کر دی۔ نئے بجٹ میں سبسڈی کی مد میں 1186 ارب روپے مختص ہوں گے۔ نجی ٹی وی سما نیوز کے مطابق دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال میں رمضان پیکج، یوٹیلٹی سٹورز اور زرعی ٹیوبویلز پر سبسڈی مکمل ختم، تاہم الیکٹرک وہیکل اسکیم کے لیے 9 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاور سیکٹر میں سبسڈی کے لیے 1036 ارب روپے کی رقم مختص۔ یہ سبسڈی وابڈا، پیپکو اور KESE کو دی جائے گی۔ رواں سال کے مقابلے میں پاور سیکٹر کی سبسڈی میں 154 ارب روپے کم کر دیے گئے۔ KESE کو ٹیرف میں فرق کی مد میں 125 ارب کی سبسڈی ملے گی۔ شعبہ صنعت و پیداوار کے لیے سبسڈی اس کو بھی کم کر دیا گیا، سبسڈی کم کر کے 24 ارب روپے کر دی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران صنعت و پیداوار کے لیے 68 ارب سبسڈی دی گئی۔ سبسڈی دوستو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف، یعنی کہ کچھ پیسے جو ہے گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر کوئی کار خریدنی ہے، اس کار کی قیمت اگر 30 لاکھ ہے تو اس پہ کچھ سبسڈی دی گئی ہے، تو آپ اس 30 لاکھ میں سے 5 لاکھ اگر سبسڈی دی گئی تو 5 لاکھ گورنمنٹ پے کرتی ہے، 25 لاکھ جس نے خریدنی ہوتی ہے وہ پے کرتی ہے۔ اس چیز کو ہم سبسڈی کہتے ہیں، یعنی کہ رعایت کہتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے اپنے بجٹ میں سے خود پے کرتی ہے اس کی جگہ، جو کہ اب کم کر دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال رمضان ریلیف پیکج کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی گئی۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن بھی وزیر اعظم پیکج سمیت فنڈ سے محروم رہیں گے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کے پرانے واجبات کی ادائیگی کے لیے 15 ارب مختص ہوں گے۔ نئے بجٹ میں کھاد کی سپلائی پر بھی کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی، جس سے جو ہے کسان جو ہے وہ بھی کافی متاثر ہو سکتا ہے۔ یوریا کھاد کی درآمد پر 7 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ اسلام آباد میٹرو بس سبسڈی کے لیے 7.30 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ بلوچستان کے زرعی سولر ٹیوبویلز بھی سبسڈی سے محروم ہوں گے، اور اسی طرح زرعی ترقیاتی بینک یعنی کہ ZTBL کو زرعی قرضوں پر مارک اپ سبسڈی بھی نہیں ملے گی، یعنی کہ لون میں بھی آپ کو اب پورا سود چکانا پڑے گا۔ گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان کو گندم کی مد میں 20 ارب کی سبسڈی دی جائے گی۔ خوراک کے شعبے میں پاسکو کے لیے 20 ارب روپے سبسڈی مقرر۔ آئندہ سال کے دوران کسان پیکج کے تحت 7 ارب کی سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہاؤسنگ کے لیے 10 ارب، اسٹیٹ بینک کی ری فنانسنگ اسکیم کے لیے 30 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم سیکٹر کے لیے بجٹ میں 1.2 ارب روپے کی سبسڈی مقرر کر دی گئی، جبکہ بجٹ میں SME سیکٹر کے لیے 5.4 ارب کی سبسڈی رکھی گئی ہے۔ تو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوبی اپڈیٹ کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔